اللہ رب العالمین جل شانہ نے 30ویں پارے سورہ بلد کے آغاز کے اندر ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرما مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ بابا سے بلند کہہ ذرا سبحان اللہ۔ فرما لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ اب اللہ نے شہر کی قسم کھائی ہے، لیکن اللہ نے شہر کا نام نہیں لیا۔ کون سے شہر کی قسم؟ اب یہاں پہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ کس شہر کی قسم اللہ رب العالمین کھا رہا ہے؟ چونکہ جس وقت اللہ شہر کی قسم کھا رہا تھا اس وقت روئے زمین پہ کوئی ایک شہر نہیں، کوئی 2-4 شہر نہیں، بلکہ درجنوں اور سینکڑوں شہر آباد تھے۔ اب سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ یہاں اللہ نے فارس شہر کی قسم کھائی ہے، روم کے شہر کی قسم کھائی ہے، عراق کے شہر کی قسم کھائی ہے، ایران کے شہر کی قسم کھائی ہے، یا اللہ نے ہندوستان کے شہر کی قسم کھائی ہے؟ تو اللہ نے آگے اسی سوال کا جواب دینے کے لیے اللہ نے مزید وضاحت کر دی تاکہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، فرما وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مجھے اس شہر کی قسم ہے کہ جس شہر کے اندر میرا یار میرا حبیب رہتا ہے۔ فرما لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم۔ یا اللہ کس شہر کی قسم؟ فرما وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جس شہر میں میرا یار رہتا ہے، میرے یار نے ڈیرا لگایا ہوا ہے، جس شہر کی نسبت میرے یار کے ساتھ ہے۔ جب یہ رب قسم کھا رہا تھا اس وقت حضور کا مسکن مکہ المکرمہ تھا، حضور مکہ میں رہتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ اللہ رب العالمین کائنات کے کسی اور شہر کی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی اور شہر کی نہیں بلکہ شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ ہی حضور کا مسکن تھا، میرے آقا حضور اس وقت مکہ کے اندر موجود تھے۔ اب اللہ نے قسم کھائی شہر مکہ کی، شہر مکہ کی قسم کھائی۔ اب دوسرا سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے شہر مکہ کی قسم کیوں کھائی ہے؟ کیا مکہ میں کعبۃ اللہ ہے اس لیے قسم کھائی ہے؟ کیا مکہ میں زمزم کا چشمہ ہے اس لیے قسم کھائی ہے؟ کیا مکہ میں صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں اس وجہ سے قسم کھائی ہے؟ کیا مکہ میں مقام ابراہیم ہے اس وجہ سے قسم کھائی ہے؟ کیا مکہ میں حجر اسود ہے اس لیے قسم کھائی ہے؟ کیا مکہ کی اپنی عظمت اور شان کی وجہ سے قسم کھائی ہے؟ تو اللہ نے سوال کا جواب بھی دے دیا، فرما کائنات والو مکہ عظمت والا صحیح، مکہ شان والا صحیح، مکہ میں بے شمار مقامات مقدسات ہیں، لیکن کائنات والو میں اس شہر مکہ کی اپنی عظمت کی وجہ سے نہیں، ان مقامات مقدسہ کی وجہ سے قسم نہیں کھا رہا، میں قسم اس لیے کھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، چونکہ اس شہر مکہ کی نسبت میرے یار اور میرے حبیب کے ساتھ ہے۔ اللہ نے قسم کسی اور وجہ سے نہیں کھائی ہے، اللہ نے مقامات مقدسہ کی وجہ سے قسم نہیں کھائی ہے، قسم اس لیے کھائی ہے کہ مکہ کے اندر رب کا حبیب رہتا تھا، رب کے حبیب کے ساتھ شہر مکہ کی نسبت تھی۔ اب یہاں پہ تیسرا سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے قسم کھائی ہے شہر مکہ کی، شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، اور قسم بھی حضور کی وجہ سے کھائی ہے، چونکہ حضور کا ڈیرا مکہ میں تھا اس لیے قسم کھائی تھی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے قسم کھائی تھی تب تک تو حضور مکے میں تھے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اب صبح قیامت تک وہی الفاظ وہی قسم قرآن کی زینت اور قرآن کے الفاظ اور قرآن کی آیت بن چکے ہیں۔ اب صبح قیامت تک قاری قرآن تو پڑھتا رہے گا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے جب قسم کھائی تھی تب حضور مکے میں تھے، قسم بھی حضور کی وجہ سے کھائی تھی، اب جن کی وجہ سے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے اب وہ تو مکہ میں موجود ہی نہیں ہے، اب وہ تو ہجرت کر کے مدینے میں چلے گئے، وہیں پہ آپ کا وصال اور وہیں پہ آپ کا مزار پر انوار بن گیا ہے۔ صبح قیامت تک اب حضور کا ڈیرا مدینے میں رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب حضور مکے میں تھے تب قسم کھائی تھی مکے کی، تو جب حضور مکے میں رہے ہی نہیں، جب رہے ہی نہیں تو اب قسم کون سے شہر کی ہوگی؟ کیا اب بھی صبح قیامت تک
شہر مکہ کی قسم رہے گی؟ تو اس کا جواب قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر دیا۔ آپ فرماتے کائنات والو اگر تو قسم کھائی ہوتی کعبہ کی وجہ سے تو صبح قیامت تک کے لیے قسم مکے کی ہوتی، اگر قسم رب کھاتا زمزم کی وجہ سے تب تک تو قسم مکے کی رہتی، اگر قسم کھاتا صفا و مروہ کی وجہ سے صبح قیامت تک تو قسم مکے کی رہتی، اگر مقامات مقدسہ کی وجہ سے اللہ مکے کی قسم کھاتا صبح قیامت تک اس سے مراد شہر مکہ ہی رہتا، صبح قیامت تک لا اقسم بہذا البلد کا مطلب شہر مکہ رہتا، قسم شہر مکہ کی رہتی، لیکن چونکہ اللہ نے مقامات مقدسہ کی وجہ سے قسم تو کھائی نہیں تھی، اور جن کی وجہ سے قسم کھائی تھی وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، لہذا اب ماننا پڑے گا۔ امام قاضی ایاز مالکی فرماتے گئے جب تک حضور مکے میں تھے تب تک قسم مکے کی تھی، اور جب حضور مکے سے مدینے چلے گئے اب صبح قیامت تک قسم مکے کی نہیں، قسم مدینہ منورہ کی ہوگی۔ جب تک مکے میں تھے تب تک مکے کی قسم تھی، جب حضور مدینے چلے گئے اب وہ قسم بھی حضور کے ساتھ مدینے چلی گئی ہے۔ اب صبح قیامت تک قاری یہ قرآن پڑھتا رہے گا لا اقسم بہذا البلد، پہلے مطلب تھا جب تک حضور مکے میں تھے مطلب تھا مجھے شہر مکہ کی قسم ہے سونیا اس وجہ سے کہ شہر مکہ میں تو رہتا ہے، اب صبح قیامت تک قاری یہ قرآن پڑھے گا لیکن مفسر یہی ترجمہ کرے گا کہ لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ خِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سونیا مجھے شہر مدینہ کی قسم ہے کیونکہ اس شہر مدینہ کے اندر میرے یار کا ڈیرا لگا ہوا ہے۔ اب صبح قیامت تک مطلب کیا ہوگا کہ سونیا مجھے شہر مدینہ کی قسم کیونکہ شہر مدینہ میں میرا یار تو رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر مکہ کی۔ تو اب بات واضح ہوگی جب تک حضور مکے میں تھے تب تک قسم مکے کی تھی، جب حضور چلے گئے مدینے میں اب صبح قیامت تک قسم کون سی ہوگی؟ مدینے کی ہوگی۔ اب اگلی بات سنیے، علماء کا اس بات کے اندر اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ مکہ افضل ہے اور بعض کہتے ہیں مدینہ منورہ افضل ہے، بعض کا موقف اور نظریہ یہ ہے کہ مکہ افضل ہے، اور بعض کا نظریہ اور موقف یہ ہے کہ مدینہ منورہ افضل ہے۔ جو کہتے ہیں مکہ افضل ہے ان کے پاس بھی دلائل ہیں، جو کہتے ہیں مدینہ منورہ افضل ہے ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ اب پرابلم ہمارے لیے ہے ہم مکہ کو افضل مانیں یا مدینہ منورہ کو افضل مانیں، اب یہاں پہ ہمارے لیے ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے، پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے، پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جب یہی معاملہ دیکھا تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے دونوں اقوال بھی دیکھے، دونوں موقف بھی دیکھے، دونوں نظریات بھی دیکھے، اور پھر دونوں کے دلائل بھی پڑھے، اور دلائل دیکھنے کے بعد موقف دیکھنے کے بعد فریقین کے موقف کو دیکھ کر ان کے دلائل دیکھ کر جناب شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فیصلہ کر دیا، اور صبح قیامت تک آنے والے اہل ایمان اہل اسلام کا مسئلہ حل کر دیا۔ جناب شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کائنات والو مکہ جو کہتے ہیں مکہ افضل ہے موقف ان کا بھی درست ہے، جو کہتے ہیں مدینہ افضل ہے موقف اور نظریہ ان کا بھی درست ہے، جو کہتے ہیں مکہ افضل ہے دلائل ان کے پاس بھی مضبوط ہے اور ان کی کسی دلیل کو رد نہیں کیا جا سکتا، جو کہتے ہیں مدینہ افضل ہے دلائل ان کے پاس بھی مضبوط ہیں اور ان کی بھی کسی دلیل کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اے شیخ عبدالحق محدث دہلوی پھر ہم کیا نظریہ رکھے، کیا موقف رکھے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کائنات والو یوں سمجھ لو کہ جب تک آقا مکے میں تھے تب تک مکہ افضل تھا، جب آقا مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے اب صبح قیامت تک مدینہ منورہ ہی افضل رہے گا۔ جب تک مکے میں آقا تھے تب مکہ افضل تھا، اب چونکہ حضور کا ڈیرا مدینے کے اندر لگا ہوا ہے اب صبح قیامت تک مدینہ منورہ افضل رہے گا۔ فرماتے دلائل چونکہ دونوں کے مضبوط ہیں لیکن یہ جو عظمت ملی ہے، یہ جو شان ملی ہے، یہ جو افضلیت ملی ہے یہ حضور کی وجہ سے ملی ہے۔ قسم بھی رب حضور کی وجہ سے کھا رہا ہے اور یہ فضیلت بھی حضور کی وجہ سے شہر کو مل رہی ہے، لہٰذا جہاں حضور کا ڈیرا ہوگا وہی شہر سارے شہروں سے افضل اور اعلیٰ ہوگا۔ مکے کو بھی اللہ نے بڑی شان
شانیں دی، مدینہ منورہ کو بھی اللہ نے بڑی شانیں دی. مکہ بھی فضیلت والا ہے، مدینہ منورہ بھی فضیلت والا. مکہ کے اندر بندہ جائے، بیت اللہ شریف کی زیارت کرے، بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کعبۃ اللہ کے اوپر نظر پڑے، بندہ جو دعا مانگے اللہ وہ دعا قبول فرما دیتا ہے. بندہ مکہ کے اندر جائے اور جو حجر اسود جسے کعبہ کی دیواروں کے اندر نصب کیا ہوا ہے، اس حجر اسود کا بوسہ لے، بندہ استلام کرے اور اس کو دیکھے، اس کی زیارت کرے، بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور بندہ مکے کے اندر ایک نماز پڑھے، لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور بندہ مکے کے اندر ایک نیکی کرے، 1,00,000 نیکیوں کا اجر و ثواب ملتا ہے. مکے کی بڑی فضیلت ہے. لیکن دوسری طرف مدینہ ہے تو مدینہ کے اندر بھی اللہ نے کسی کو محروم نہیں چھوڑا. جس طرح مکے کے اندر گناہگار جائے گناہوں کو بخشوا کے لوٹتا ہے، اسی طرح جو مدینہ کے اندر گناہگار چلا جائے وہ بھی خالی نہیں آتا. اللہ حضور کے صدقے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے اوپر بھی کرم اور فضل والا معاملہ فرما. ہائے بابا سے بلند کو ذرا سبحان اللہ. میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا. وصال کا تیسرا روز تھا، حضور سرکار مدینہ کے وصال کا تیسرا روز تھا. مدینہ منورہ کے اندر ایک عربی آیا، ایک دیہاتی آیا، کسی دور دیہات سے بسنے والا ایک شخص آیا. آ کر صحابہ کرام سے ملاقات کی، صحابہ کرام سے پوچھنے لگا، اے حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، اے حضور کے یاران وفا، اے حضور کی غلامی کا دم بھرنے والوں، آقا حضور کہاں گئے؟ میں فلاں دیہات سے، فلاں علاقے سے آقا حضور سرکار مدینہ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں. جس وقت اس عربی نے، اس دیہاتی نے میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا. ابھی آقا حضور کے وصال کو 3 روز ہوئے تھے، صحابہ کے دکھ ابھی تازہ تھے، ابھی غم تازہ تھے، بس حضور کا نام سننا تھا. صحابہ کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو برسنا شروع ہو گئے، صحابہ زاروں قطار رونا شروع ہو گئے. جناب مولا علی نے جب یہ منظر دیکھا، اس دیہاتی کو، عربی کو ہاتھ سے پکڑا، ہاتھ سے پکڑ کر روضہ رسول کے اوپر لے کر چلے گئے، حضور کے روضہ اطہر کے اوپر لے کر چلے گئے. جا کر حضور کے روضے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے حضور کا پتہ پوچھنے والے، اے حضور سے ملاقات کے لیے آنے والے، یہ آقا حضور ہیں تو اس مزار پرانوار کے اندر آرام فرما رہے ہیں. اے حضور کا پتہ کرنے والے، حضور اس مزار پرانوار میں جلوہ کر گئے، اس مزار پرانوار میں آرام فرما رہے گئے. وہ عربی وہیں پہ حضور کے روضہ انور کے ساتھ لپٹ گیا، آنکھوں میں چھم چھم آنسو گئے، زاروں قطار رونا شروع ہو گیا. روضہ انور سے مٹی اٹھائی، اپنے سر کے اوپر ڈالی، اپنے چہرے پہ، اپنے جسم پہ ملنے لگا اور عرض کرنے لگا بارگاہ مصطفیٰ میں، اے رب کے سونے کبھی میں نے رب کا قرآن کھولا، رب کا حکم پڑا. رب العالمین نے اپنی لارب کتاب کے اندر ایک اعلان فرمایا. رب العالمین فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. روضہ رسول سے لپٹ کر عرض کرتا ہے، اے رب کے سونے حبیب، میں تو حکم خدا پڑھ کے، میں فرمان خدا پڑھ کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. رب کا حکم یہ ہے، اگر کوئی اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، کسی سے گناہ سرزد ہو جائے، خطا سرزد ہو جائے، وہ حضور کی دہلیز پہ آ جائے، حضور کی بارگاہ میں آ جائے، حضور کی بارگاہ میں آ کے خدا سے معافی بھی مانگے، حضور سے سفارش بھی کروائے، اللہ توبہ بھی قبول فرمائے گا، اللہ رحم بھی فرمائے گا. اور کرتا رب کے حبیب، میں رب کا یہ حکم پڑھ کے، یہ فرمان پڑھ کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. بڑا گناہگار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، بڑا سیاکار ہوں، بڑا مجرم ہوں، گناہوں کا بوجھ لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. کیونکہ میرا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ. بڑی مشکل میں ہے
تجھ کو پکارا یا رسول اللہ، بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا وہ رابی روزہ رسول کے ساتھ لپٹ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ گناہوں کا بوجھ لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، چونکہ حکم خدا تھا گناہ لے کر حضور کی بارگاہ میں جاؤ، خود بھی معافی مانگو، حضور سے سفارش کرواؤ گے، گناہ معاف ہو جائیں گے، رب فضل والا کرم والا رحم والا معاملہ فرمائے گا۔ یا رسول اللہ اب میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، اب رب سے کرم کروانا یہ آپ کے ذمہ پہ گئے۔ لوگ اللہ کی عزت کی قسم ہے، صحابہ فرماتے ہیں ادھر وہ روزہ رسول کے ساتھ لپٹ کر یہ التجائیں کر رہا ہے، یہ تمنائیں کر رہا ہے، ادھر روزہ رسول سے آواز آئی او میرے دربار میں آنے والے جا پلٹ کے چلا جا، میرے دربار میں آنا تیرا کام تھا، اللہ نے میرے صدقے سے تیرے حال پر کرم کر کے اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ فرما میرے بارگاہ میں آنا تیرا کام تھا، میرے دربار میں آنا تیرا کام تھا، جا رب نے میرے صدقے سے تیرے اوپر کرم فرما دیا اور رب نے تیری ساری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ تو مکے کے اندر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں اور مدینے کے اندر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مکے کے اندر بھی کوئی چلا جائے گناہگار خالی نہیں لوٹتا، لیکن مدینے کے اندر چلا جائے وہ بھی خالی نہیں لوٹا کرتا ہے۔ لیکن یہ شان کیسے ملی ہے مدینے کو یا مکے کو؟ مکے کو بھی شان ملی ہے حضور کے صدقے سے، مدینہ منورہ کو بھی شان ملی ہے حضور کے صدقے سے۔ جب تک آقا مکے میں تھے تب تک مدینہ مدینہ نہیں تھا۔ زور لے آخو نظر سبحان اللہ۔ جب تک آقا مکے میں تھے تب تک مدینہ مدینہ نہیں تھا، تب تک مدینہ یثرب کہلاتا تھا، اور یثرب کا معنی ہوتا ہے بیماریوں کا گڑھ، بیماریوں کی جگہ، چونکہ یثرب کے اندر بیماریاں ہی بیماریاں تھیں۔ جب تک آقا ہجرت کر کے مدینہ نہیں گئے تھے تب تک وہاں بیماریاں بیماریاں ہوتی تھیں، جو جاتا مدینہ کے اندر بیمار ہو جاتا۔ حضور کے صحابہ ہجرت کر کے گئے بیمار ہو گئے، جناب صدیق اکبر بیمار ہو گئے، جناب بلال بیمار ہو گئے اور کئی اور صحابہ بیمار ہو گئے۔ میرے آقا حضور جب ہجرت کر کے مدینہ گئے نا، میرے آقا حضور نے اپنے صحابہ کی حالت دیکھی، بخار بھی اتنا تیز، بیماری بھی اتنی تیز کہ بستر سے اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ میرے آقا حضور نے جب اپنے صحابہ کی یہ کنڈیشن دیکھی، میرے آقا حضور جا کر ان کے پاس گئے اور پھر میرے آقا حضور نے وہاں پر ایک دعا فرمائی تھی۔ میرے آقا حضور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ ہمارے سا میں اور ہمارے بدھ میں برکت عطا فرما۔ ہمارے سا میں اور مدھ میں یہ پیمانے ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں کلو اور سیر کا پیمانہ ہوتا ہے، تو اسی طرح وہاں یہ پہلے ایک سا اور مدھ کا پیمانہ چلتا تھا۔ تو میرے آقا حضور نے دعا فرمائی یا اللہ ہمارے سا میں بھی اور ہمارے مدھ میں بھی برکتیں عطا فرما، اور یا اللہ اس مدینے کو ہمارے لیے صحت افزا بنا دے، اس مدینے کو ہمارے لیے صحت افزا بنا دے، بیماریوں کا باعث نہیں صحت افزا بنا دے۔ اور یا اللہ اس مدینے کے اندر جتنا بخار ہے سارے کے سارے بخار کو مدینے سے جوفہ کے اندر منتقل فرما دے، اس مدینے سے سارے بخار کو جوفہ کے اندر منتقل فرما دے۔ اگلی روایت سنیں، جناب بخاری کے اندر اور ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کے اندر ایک سیاہ رنگ والی عورت کو جس کے بال بکھرے ہوئے تھے مدینے سے نکلتے ہوئے دیکھا اور جوفہ میں منتقل ہوتے دیکھا۔ میں جب بیدار ہوا میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے، یہ جو سیاہ عورت تھی جس کے بال بکھرے تھے یہ حقیقت میں عورت نہیں تھی، یہ وبائیں تھی، یہ وبائیں تھی جنہیں اللہ نے ایک عورت کی شکل میں بنا کے اللہ نے مدینے سے انہیں جوفہ کے اندر منتقل فرما دیا۔ ادھر میرے آقا حضور نے دعا فرمائی، اللہ نے ساری بیماریوں کو ساری وباؤں کو مدینے سے جوفہ کے اندر منتقل فرما دیا ہے۔ پہلے وہی یثرب تھا، بیماریوں کا گڑھ تھا، جو جاتا تھا بیمار ہو جاتا تھا، لیکن میرے آقا حضور کے قدموں کی برکت ہے، میرے آقا حضور کی دعا کا صدقہ ہے، جہاں بیماریاں ہی بیماریاں تھی، جہاں وبائیں ہی وبا تھی، اب وہاں پہ شفا ہی شفا ہے، وہاں پہ برکتیں ہی برکتیں گئے، وہاں پہ ہر چیز کے اندر برکتیں، اور حتیٰ کہ میرے آقا حضور فرماتے ہیں غبار المدینہ شفا، فرماتے ہیں میرے آقا یہ جو مدینے کی مٹی ہے اس مٹی کے اندر بھی اللہ نے شفائیں رکھ دی ہیں،
اس مدینے کی مٹی کے اندر بھی اللہ نے شفائیں رکھی ہیں، مدینے کی مٹی بھی پاک ہو گئی، مدینے کی آب و فضا بھی پاک ہو گئی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ غزوے سے واپس لوٹ کے آ رہے تھے، تو جو ہی مدینے کے اندر داخل ہوئے نا تو سارے صحابہ نے کپڑوں کے ساتھ اپنے چہروں کو یوں ڈھانپ لیا۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے جب یہ منظر دیکھا، میرے آقا حضور نے فرمایا صحابہ چہروں کو کیوں ڈھانپتے ہو؟ عرض کرتے آقا حضور یہاں پہ وبائیں ہیں، یہاں پہ جو آب و ہوا ہے اس کی وجہ سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، تو بیماری سے بچنے کے لیے، وبا سے بچنے کے لیے، ان جراثیموں سے بچنے کے لیے آقا حضور اپنے چہروں کو ڈھانپا ہے تاکہ سانس کے ذریعے سے وبائیں، بیماریاں اور یہ جراثیم ہمارے اندر داخل نہ ہوں۔ میرے آقا حضور نے فرمایا چہرے ننگے کر دو، اور تمہیں پتہ نہیں ہے تم مدینے کے اندر داخل ہو گئے ہو اور مدینے کے اندر اب وبائیں نہیں ہیں، مدینے کے اندر اللہ نے شفا ہی شفا رکھی ہوئی ہے۔ فرما اب چہرے ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ رب کا یار جو آ گیا ہے، رب کا حبیب جو آ گیا ہے۔ پہلے یہاں پہ وبائیں تھی، بیماریاں تھی، اب بیماریاں نہیں، اب یہاں پہ شفا ہی شفا آ گئی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں مدینہ 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 مدینہ۔ جس کو مدینے سے پیارے ذرا صدا لگ جائے نا مدینہ 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 مدینہ۔ مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ ہے، جنت میں جس تے فدا اللہ اللہ۔ مدینہ 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 مدینے دی ماٹی نو ماٹی نہ سمجھو، یہ ماٹی ہے خاک شفا اللہ اللہ، یہ ماٹی ہے خاک شفا اللہ اللہ۔ مدینہ 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 مدینہ۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ جب تک مکے میں تھے تب تک یثرب تھا، جب آقا حضور مدینے میں گئے اب یہ مدینہ یثرب نہیں، اب مدینہ بن گیا، اور مدینہ صرف مدینہ نہیں، مدینہ طیبہ بن گیا، مدینہ طیبہ بن گیا ہے، جہاں اللہ نے پاکی پاکی شفا شفا برکتیں ہی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے جناب برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، مجموع الزوائد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ فرماتے من سم المدینہ یثرب، فرما اب یہ یثرب نہیں رہا، اب یہ مدینہ منورہ بن گیا ہے۔ فرما من سم المدینہ یثرب، آج کے بعد جو مدینے کو یثرب کہے گا تو اسے چاہیے کہ استغفر اللہ ربہ، اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگے، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے جس کے راوی جناب عبد الرحمن بن یعلا ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا کہ جس نے مدینے کو اب یثرب کہا، فرما وہ 3 بار اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ کتنی بار؟ 3 بار اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ میرے آقا نے فرمایا چونکہ یہ یثرب نہیں ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ بن چکا ہے۔ جب تک آقا نہیں تھے تب تک یثرب تھا، جب آقا آ گئے تو اب یثرب نہیں رہا، اب یہ مدینہ طیبہ بن گیا ہے۔ اور تیسری روایت سنیے جناب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک بار مدینہ منورہ کو اب یثرب کہا، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ 10 بار مدینہ منورہ کہے۔
یہ اس کی سزا ہے کہ جس نے ایک بار یثرب کہا اسے چاہیے کہ وہ 10 بار کیا کہے مدینہ منورہ. اس کی وجہ یہ پہلے یثرب تھا، اب یثرب نہیں رہا، اب مدینہ منورہ بن گیا ہے. اب یہاں پہ برکتیں ہی برکتیں آ گئی، یہاں پہ شفا ہی شفا آ گئی ہے. اور یاد رکھنا یہ صرف مدینہ طیبہ نہیں بلکہ یہ مدینہ منورہ بن گیا ہے. یہاں پہ روایت سنیے، ترمذی شریف کی روایت ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی روایت موجود ہے، دارمی کے اندر بھی روایت موجود ہے، طبقات ابن سعد کے اندر بھی روایت موجود ہے، سیرت حلبیہ کے اندر بھی موجود ہے، اور مشکات شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں لما کان اليوم الذي دخل فيه النبي اداء منها كل شيء. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے آقا حضور جب مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آئے، آقا حضور کا قدم رکھنے کی دیر تھی، آقا حضور کی آمد کی دیر تھی، آقا حضور کی آنے کی دیر تھی. جو ہی میرے آقا حضور قدم رنجا فرما ہوئے مدینے کے اندر، فرماتے ہیں مدینہ منورہ کی ہر چیز روشن ہو گئی تھی، مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی تھی. اور اسی وجہ سے مدینہ کو مدینہ صرف نہیں مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، یعنی جس کو روشن کر دیا گیا ہو، جس کی ہر چیز روشن، کوئی ایک دو چیزیں نہیں یا کوئی ایک دو جگہ نہیں. صحابہ فرماتے ہیں پورا کا پورا مدینہ منور ہو چکا تھا. تو یہ حضور کے قدموں کی برکت تھی، یہ حضور کی نسبت تھی. اللہ نے مکہ کو بھی بڑی شانیں دی ہیں لیکن مدینہ منورہ کو بھی اللہ نے بڑی شانیں دی ہیں.